جس جگہ پر دین کے سارے کام ہو رہے ہو اور اس جگہ مکتب نہ ہو تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کی محنت تو کرنا جانتے ہیں اور دین کی محنت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے گھر کے بچوں کی اور بچیوں کی فکر نہ کر کے بس سرسری طور پر کچھ محنت کر کے معاملے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جتنی دین کی محنتیں ہیں اس کا پھل اور ثمرہ اسی وقت ظاہر ہوگا، اس کا فائدہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب کہ مکتب ہو، جب کہ بچوں کو قرآن کریم کی عقائد کی تعلیم ہو۔ دیکھو، اس سے پہلے آپ نے اتنے دین کی محنت کرنے والے نہیں دیکھے ہوں گے، اتنے اجتماعات نہیں دیکھے ہوں گے، اتنے جوڑ نہیں دیکھے ہوں گے، اتنے مدرسے نہیں دیکھے ہوں گے، اتنے تنظیموں اور تحریکوں کے کام نہیں دیکھے ہوں گے جتنے آج دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ پہلے محنت کم تھی لیکن لوگوں کی توجہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی طرف زیادہ تھی، اور آج محنت بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت خرچ ہو رہا ہے، وقت اور صلاحیتیں بھی بہت لگ رہی ہے، لیکن اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی طرف اور ان کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہماری کھیتیوں میں اور ہمارے باغات میں جو جھاڑ اور جھنکاڑ پیدا ہو گئے ہیں، جو زہریلے گھاس پیدا ہو گئی ہے، ہم صرف اس کو اوپر سے کاٹ کے پھینکنا چاہتے ہیں، جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینکنا چاہتے۔ تو ہم جتنا کاٹتے ہیں اس سے زیادہ اور اگتی ہے۔ تو جتنی محنتیں ہو رہی ہیں وہ محنتیں کر کے آرام لینا چاہتے ہیں لوگ، لیکن اب پہلے سے زیادہ بگڑا ہوا ماحول ہے، دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک چیز جو اگر ہماری جاری رہنے والی محنتوں کے ساتھ شامل ہو گئی تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ چاہے قانون کتنی ہی مسلمانوں کے مخالف ہو، چاہے اسکول اور کالج کی تعلیمی پالیسیاں مسلمانوں کے چاہے جتنے ہی مخالف ہو، دنیا کا میڈیا چاہے جتنا ہی مسلمانوں کا مخالف ہو، اور سماج اور معاشرے میں چاہے جتنی بھی مسلمانوں کی نفرت پڑ رہی ہو، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی سربلندی، مسلمانوں کی عزت اور وقار کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ صرف ایک کام اپنی محنت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، لوگوں کو نمازی بنانے والے، حاجی بنانے والے اور بچوں کو عالم اور حافظ بنانے والے ایک کام اپنے کاموں کے ساتھ یہ جوڑ لے کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو، بچیوں کو بنیادی دین کی تعلیم ضرور دیں گے۔ یہ بنیادی کام ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں سناؤں۔ شہبانوں کا کیس چل رہا تھا، اس وقت میں پورے بھارت کا میڈیا ایسا تھا کہ ہر جگہ اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ لوگ اخبار پڑھتے تھے تو دل ان کے بیٹھ جاتے تھے کہ کیسے مسلمانوں کے خلاف یہ بازار گرم ہو گیا ہے۔ مولانا جب ممبئی آئے اور ممبئی آنے کے بعد ان کا انٹرویو لیا گیا، کیونکہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر تھے۔ ایک ملک کے بڑے نامور اخبار کے نمائندے نے آ کر حضرت سے کچھ سوال کیے، اور سوال کیا کیے؟ کہا کہ اس وقت میں آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کی بات رپورٹر کہہ رہا ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہیں، ہم رپورٹنگ کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں مسلمانوں کا کچھ نہیں چلتا، مسلمانوں کے خلاف لوگوں نے جو کام کیے ہیں تو پوری سیاست ان کے خلاف، عدالتیں بھی ان کے خلاف، اسی طرح سے میڈیا ان کے خلاف، سماج میں پوری تیاریاں مسلمانوں کو مٹانے کی کر دی گئی ہے۔ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس ملک کے مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور یہ مسلمان یہاں سے ختم ہونے والے ہیں۔ تو آپ لوگ اتنی بڑی جماعت کے ذمہ دار ہیں، صدر ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا کیا مسلمانوں کی حفاظت کا، ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، ان کے دین کی حفاظت کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم نے کوئی فارمولا اور پروگرام بنایا؟ تو
حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال پر سے اپنی نظر ہٹا دی. اس نے جب بار بار اصرار کیا تو حضرت نے کہا کہ اگر چھاپو گے نہیں تو بتاؤں گا. اس نے کہا کہ نہیں چھاپوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم لوگوں کو اس کی تم سے زیادہ فکر ہے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ ہم کو معلوم ہے. لیکن ہم بھی غافل نہیں ہیں. ہم نے علماء کرام نے مشورہ کر کے طے کیا ہے کہ ان ساری باطل کی سازشوں کا مقابلہ ہم ایک طریقے سے کر لیں گے پوری طریقے سے. اور وہ طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ یہ ہوگا کہ ہم کچھ بھی کریں گے لیکن اس ملک کے بستیوں میں اور محلوں میں اور مسجدوں میں ہم مکتب کھول دیں. اگر مکتب ہمارے کھل گئے اور وہ منظم انداز میں ہو اور وہاں کا نصاب سلیبس ایسا ہو کہ بچے اس سے بنے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو کوئی عدالت ہمارے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی، کیونکہ عدالت میں جو جانے والے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی تو ہوتے، تبھی جا کے وہ فیصلے بھی صادر کرتے. میڈیا میں کوئی مسلمانوں کے خلاف بکواس بولنے والا اور سننے والا نہیں ہوگا. جتنے نیوز چینل چل رہے ہیں ان کی جو آدھی آمدنی ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے. وہ مسلمانوں سے لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ٹھوکتے ہیں اور مسلمانوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے. مسلمانوں سے لیتے کیسے ہیں کہ ان کے جب چینل اپنے گھر میں چلائیں گے، ان کے یوٹیوب پر چلنے والے چینل بار بار کھول کر دیکھیں گے تو ان کے سبسکرائبر بڑھیں گے اور ان کے دیکھنے والے بڑھیں گے اور آپ کو کیبل کا چارج بھرنا پڑے گا. گویا کہ تم مصیبت اور پریشانی پیسے دے کے مول لے رہے ہو. آج تو میں کہتا ہوں کہ ٹی وی گھر میں رکھنا یہ گویا کہ پورے گھر کو زہر دینے جیسا ہے. کیونکہ ایک واقعہ میں سناؤں، ایک بچی ایسی سمجھی جاتی تھی کہ بھائی اس کا مکتب میں بھی اچھا نمبر آتا ہے اور کبھی کبھی وہ تعلیم کے حلقوں میں بھی کتاب پڑھ لیتی ہے. جب وہ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور اس کو بلایا گیا، بٹھایا گیا، سمجھایا گیا، یہ واقعہ سناتے وقت میں بڑی تکلیف ہوئی. تو اس کو جب سمجھاتے ہوئے ایک مولانا نے پوچھا، اس سے سوال جواب کیے تو ان کا تاثر یہ بنا کہ یہ بچی گھر میں نیوز چینل دیکھتی تھی. نیوز چینل دیکھنے کی وجہ سے بار بار اسلام، ٹرپل طلاق، عورتوں پر ظلم، یہ وہ مسلمان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے دل میں مسلمانوں کی نفرت بیٹھ گئی. اس کے گھر میں رشتے آتے تو وہ رشتوں کو کینسل کرتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی مسلمان کے گھر میں وہ شادی کر کے جائے. اس لیے وہ معلوم تھا اس کو کہ میرے ابا امی کسی غیر مسلم کے گھر میں مجھے بیاہیں گے نہیں. تو اس نے پھر یہ راستہ اختیار کیا کہ کسی سے عشق کر لو اور اس کے ساتھ پار کرو. دوستوں کہاں کہاں سے باطل گھس رہا ہے، ذرا سوچو. ٹی وی میں کیا ملتا ہے؟ نہ کوئی سیریل ایسی، نہ کوئی اس کے اندر کوئی دینی پروگرام، اور اگر وہ بھی تو کس ڈھنگ کے وہ پروگرام ہوتے ہیں. اور نیوز چینل پہ بھی کون سی تم کو سچی نیوزیں ملنے والی ہے؟ سارا نیوز چینلوں کا کاروبار تو جھوٹ پر ٹکا ہوا ہے. اب ایسی صورت میں کیا ہم کو ملنے والا ہے اس سے سوائے ذلت اور رسوائی کی؟ یہ اتنا برا نہیں ہے کہ لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں ہم کو، اس سے برا یہ ہے کہ ہم پیسے دے کے ذلیل ہونا چاہتے ہیں. تو ہمارے گھروں سے ٹیویاں نکلنا چاہیے. یہ ٹیویاں ایسی ہیں کہ اچھے اچھے پگڑی رکھنے والے لوگ اور یہ موبائل پر انٹرنیٹ پر جو خرافات ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر اچھے اچھے پگڑی والے لوگ، حاجی لوگ، نمازی لوگ، یہاں تک کہ جن کو خلافت ملی ہوئی ہے وہ لوگ بگڑ گئے ہیں. تو ہمارے معصوم بچے کیوں نہیں بگڑے؟